کسی کے اوپر متعینہ طور پر کفر کے فتوے لگانے کے بہت سارے اصول اور ضوابط ہیں، بہت سارے موانع ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مانع ہو۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جہمیہ کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا جو اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں، ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں صفات کے تعلق سے تم انکار کرتے ہو، یہ سب جو تمہارے باطل نظریات ہیں، یہ عقیدہ اگر میں رکھوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ تو آپ غور کریں کہ یہ کتنا اہم اور سنگین مسئلہ ہے، کسی کی تکفیر کرنا متعینہ طور پر۔ اہل سنت والجماعت کا یہی طریقہ ہے کہ یہ کسی کو فوراً دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے، بلکہ عام لوگوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ کسی کو اسلام سے خارج قرار دے۔ کسی کو اسلام کے اندر داخل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن خارج کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بات بات پر کسی کو اسلام سے خارج کرے۔ یہ گمراہ جماعتوں کا طریقہ ہے کہ وہ بات بات پر لوگوں کو اسلام سے خارج کرتے رہتے ہیں اور ان پر کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ، افسوس کی بات یہ ہے کہ جس جرم سے یہ بری ہیں ان پر جھوٹے الزامات لگا کر کہتے ہیں کہ یہ سب تکفیری ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل سنت والجماعت تکفیر کے باب میں سب سے زیادہ احتیاط برتنے والے ہیں، ان سے زیادہ کسی نے احتیاط نہیں برتا ہے۔ اس لیے جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ پوری تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیں تو گنتی کے 2-4 لوگوں کے علاوہ آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جن پر متعینہ طور پر کفر کا فتویٰ لگایا ہو علماء اہل سنت والجماعت نے۔ عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو یہ عمل کرے گا وہ کافر ہے، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرے گا وہ مشرک ہے، جو قرآن کو مخلوق کہے گا وہ کافر ہے۔ تو اس طرح عمومی فتویٰ لگاتے ہیں، عمومی حکم لگاتے ہیں، لیکن بالتعین کہ فلاں شخص قرآن کو مخلوق کہے اس لیے فلاں شخص کافر ہے، تعین کے ساتھ ایسا جلدی نہیں کرتے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے جو دوسرے گمراہ فرقوں سے اسے ممتاز کرتی ہے۔